یہ میرا پارٹ 3 ہے، میں وہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں کہ کسی شہر میں ایک شاہی دربار لگا ہے جہاں ایک قیدی پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ قیدی بے ہوش ہو کر گر گیا تو اس کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ پھر دیکھا اسی قیدی کے 2 معصوم بچے ایک پرانی کھجور کے پیڑ کے کھوکھلے میں چھپے تھے۔ انہیں گرفتار کر کے شاہی حکم سے کسی دریا کے کنارے لے جا کر قتل کیا جا رہا ہے۔ پھر دیکھا کہ کسی دریا کے کنارے ایک پیاسے ننھے بچے کے گلے پر پانی کے بدلے تیر مارا جا رہا ہے۔ پھر دیکھا اسی ننھے بچے کے باپ کا سر کاٹا جا رہا ہے اور اس کے پوتر شو پر یعنی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھا اس عصائے قافلے کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ پھر اس قافلے کو ننگے سر اور جانوروں کی طرح ہانک کر پیدل چلایا جا رہا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ تڑپ اٹھے اور کہا، اے خدا، مانوتا پر ایسا اتیاچار کیوں ہو رہا ہے؟ آخر ان معصوم بچوں اور بچیوں نے کون سا اپرادھ کر ڈالا ہوگا؟ تب خدا نے فرمایا، موسیٰ، ایسے ہی ظالم انسانوں کے لیے تو دوزخ بنایا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اپنے سوال پر سنکوچت ہوئے اور کہا، خدا نے جو کچھ بنایا ہے بڑے وچار سے بنایا ہے، اس میں دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ اب پاٹھک گن اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کی گھٹنا توریت یہودی دھرم پستک میں بھی ہے، کیونکہ ادھیکانش یہودی بھی تعزیہ داری کرتے تھے اور حضرت امام حسین سے بڑی شرਧا رکھتے تھے، مگر اموی بادشاہوں نے امام حسین کی ان ہمدرد یہودیوں کو مار مار کر ختم کرنے کی کوشش کی اور کتابوں میں لکھوا دیا کہ اسلام میں بہت سے یہودی داخل ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ ابن سبا، حسن بن سبا، مالک بن استر، حضرت فردوسی، ابو نصر فارابی، حکیم ابن سینا آدی کو آج تک کہا جاتا ہے کہ یہ سب یہودی تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی بھی تعزیہ داری کرتے تھے، جیسے ہند میں غیر مسلم بھی تعزیہ داری کرتے ہیں، اور توریت شریف میں ضرور تعزیہ داری کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو خدا نے تعزیہ کا درش دکھایا تھا، اور قرآن شریف میں تو کوئی شک سندے کی بات ہی نہیں کہ تعزیہ کا ذکر نہ ہو۔ ہاں، یہ سمبھو ہے کہ قرآن کے اس گوشے میں سب کی نظریں نہ پہنچی ہوں۔ خیر، کم سے کم اتنا تو ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر قرآن میں تعزیہ داری کا ذکر نہ ہو تو سنی حنفی صوفی لوگ کبھی تعزیہ داری نہ کرتے، مگر صوفی متوادی عبادت سمجھ کر تعزیہ داری کرتے ہیں۔ نوٹس: اسلام کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کچھ دنوں کے بعد عیسائی بہک گئے۔ اب عیسائیوں کے پاس اصلی انجیل نہیں رہ گئی، اور حضرت موسیٰ کے کچھ دنوں کے بعد یہودی بہک گئے۔ اب یہودیوں کے پاس اصلی توریت شریف نہیں ہے۔ اس اکتی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں سے اصلی توریت شریف مل جائے تو اس میں ضرور حضرت موسیٰ کا و کربلا کی گھٹنا کا درش لکھا ہوگا۔ بہرحال پیغمبروں کی پستکوں میں سب کچھ لکھا رہتا ہے، اگر اس کے ماننے والے بہت سی باتیں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا مشکوک اور متشابہات یعنی سندگدھ کہتے ہیں۔ جیسے آج ہی دیکھیے، ادھیکانش پڑھے لکھے عالم فاضل حافظ قاری کہلاتے ہیں، مگر قرآن کے حروف مقطعات الف لام میم حامیم یاسین وغیرہ وغیرہ حروف مقطعات کو کبھی نہیں سمجھتے یا ان کو بے معنی مطلب کہتے ہیں، اور سورہ توبہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، یعنی اپنے قرآن کی ہر باتوں کو بھی نہیں سمجھتے ہیں اور چل دیے ہیں تعزیہ داری کو منع کرنے کہ یہ شرک و بدعت ہے۔ دھکار!
यदि कुरान के हर भाग में गहरी नजरें डालते तो जरूर ताजिया दारी समझ सकते थे, मगर सच्चाई की तलाश की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ फतवे की तरफ ख्याल है कि ताजियादारी बंद कर दो, जबकि विचारणीय बात है कि ताजियादारी बंद कर देना कोई मुश्किल बात नहीं। हम जब भी चाहें मस्जिदों को ध्वस्त करके नमाज पढ़ना बंद कर सकते हैं, काबा को धराशायी करके हज करना बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद करने से पहले जरा सोचना चाहिए कि बनाने वाले ने, ये मिसाली बात है, कि बनाने वाले ने इंसानियत के सुधार के लिए कितनी कितनी कठिनाइयों से बनाया होगा, और बनाने में ज़रूर कोई मकसद रहा होगा। फिर आज उन निर्माण को बिगाड़ डालना कितनी मूर्खता की बात होगी, तो ऐसा करना कितनी मूर्खता की बात होगी। इस प्रकार पाठकगण अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी कुर्बानी पेश करके मोहम्मदी इस्लाम को बचाया, जिसकी निशानी ताजियादारी है, जो इंसानियत के लिए रहमत है। उसकी यादआवरी एक बड़ी इबादत है जिसे छोड़ देना अक्लमंदी की बात नहीं होगी। अलबत्ता ताजिया की हकीकत समझ लेना ज़रूरी है ताकि मानवता में शांति के लिए प्रचार प्रसार किया जा सके। नोट्स: मैं फतवाबाज उलमा और ताजिया के विरोधियों से अप्रसन्न नहीं हूँ, बल्कि उनको सुझाव देता हूँ कि ताजियादारी ही अमन व रहमत है। नए नए गवैये के नई नई गीतों में धोखा न खाइए। अपने ख़ानदानी सिजरों का निरीक्षण कीजिए कि बनु हाशिम से अकीदत व मोहब्बत का राबिता है या बनु उमैया से वास्ता है। इसके बाद ही ताजियादारी करें या शिर्क व बिद्दत समझकर बंद कर दें। इस किताब से मेरा मकसद ताजिया की हकीकत को समझाना है, दूसरों की उपेक्षा करना नहीं है। दूसरों की अपेक्षा करना नहीं है। ताजिया की हकीकत सुनिए। ताजियादारी आमतौर से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार है, मगर यादगार का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हमारे इमाम साहब शहीद हो गए थे, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण मकसद है जो भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि शहीद तो अधिकांश लोग हुए हैं। उनकी शहादतें करबला वालों से भी दर्दनाक थी, लेकिन उन शहीदों के न ताजिए और न कोई मजलिस मनाई जाती है। जैसे देखिए, हजरत अमीर हमजा की शहादत से गोया हुजूर की दाहिना हाथ शहीद हो गया और लाश का वह अपमान किया गया कि फरिश्ते भी चीख उठे। यानी अबू सुफियान की बीवी हिंदा, जो माविया की माँ और यजीद की दादी थी, ने लाशे हमजा के नाक, कान, दिल, गुर्दा, कलेजा चबाया और कटे हुए अंगों को हार बनाकर अपने गले में पहनकर शराब पी और वैसी गुलाम के साथ फिर बदर और ओहद के जंगों में अधिकांश लोगों ने अपनी शहादतें पेश की। फिर देखिए, करबला के 6 माह अली असगर से भी ज्यादा दर्द भरी शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों की हुई। यानी अली असगर शहादत के समय अपने बाप की गोद में थे। जब गले पर तीर लगा तो माँ बाप ने कलेजे से लगाया, लाश पाक को चूमा, लिपट कर प्यार का इजहार किया। मगर हजरत मुस्लिम के बच्चे अपने बाप से बिछड़ कर खजूर के खोखले को ही बाप की गोद समझा और शहादत के बाद कोई कलेजा से लगाने वाला न था। सिर्फ दोनों मासूम लाश एक दूसरे से चिमट कर दरिया में बहती चली गई। इससे पता चलता है कि हजरत इमाम आली मकाम सहित करबला वालों से ज्यादा दर्दनाक शहादतों दूसरों की भी हुई, लेकिन उनकी यादआवरी स्मरण में ताजिया नहीं
بنائے جاتے، صرف حضرت امام حسین کی یادآوری میں تعزیہ ہوتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بزرگوں نے ہمیشہ تعزیہ داری کی ہے۔ اس کا مول ادیش یہ ہے کہ تعزیہ نہ صرف شہادت کی نشانی ہے، نہ ماتر غم و ماتم کی نشانی ہے، بلکہ یہ محمدی انویائیوں کے لیے ایک رازدار امانت ہے۔ جی، یہ بھاری امانت ہے، یہ ایک رازدار امانت ہے جس کی حضرت امام حسین علیہ السلام نے حرف آخر فرمایا ہے، حل من ناصرین ینصرنا، یعنی جب سر تن سے جدا ہو رہا تھا تو زبان پاک سے یہ آواز آ رہی تھی کہ ہے کوئی امتی جو اس امانت کو سنبھالے، وہ میری مدد میں آوے۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے امت محمدیہ کو ایک نئی زندگی کی امانت ملی، چونکہ معاویہ و یزید کی خلافت میں گویا امت ہلاک ہو چکی تھی، یعنی حضور نے جس کفر و جہالت کا ختم کر کے انسانیت کو نئی زندگی بخشی تھی، مگر تب معاویہ بادشاہ بن گئے تھے تو اپنے باپ ابو سفیان کی یوجنا پر عمل کرنا چاہا۔ معاویہ نے اپنی شاسن کال میں اس یوجنا پر کاریت رہا اور اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین اترادھیکاری بنا کر اس کی لوکپریتا کے لیے ووٹ اور جن گننا کرنے لگا تاکہ مسلمان یزید کو معاویہ کا جانشین مان لے اور اس کا باپ آنکھ بھر کر دیکھ لے۔ کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم نے رحمت کا منصوبہ یوجنا علم حیات النبی کی امانت حضرت امام حسین پر نربھر تھی، اور ابو سفیان کا منصوبہ حکومت اور عیش و عشرت کی امانت معاویہ و یزید پر نربھر تھی، جیسا کہ یزید نے خود چند شعر پڑھ کر ظاہر کیا ہے۔ جس سمے حضرت حسین کا کٹا سر مبارک دمشق پہنچایا گیا تو یزید نے سر کو چھڑی سے کونچ کر چند شعر پڑھے، جس کے ارتھ ہے، کاش میرے بزرگ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ جو جنگ بدر میں مارے گئے آج موجود ہوتے تو وہ خوش ہو کر مجھے شاباش کہتے کہ میں نے کیسا اچھا بدلہ لے لیا کہ آل بنو ہاشم کو قتل کیا۔ بے شک میں عتبہ کی نسل میں شمار نہ ہوتا کہ محمد جو کر گئے اس کا بدلہ نہ لے لیتا۔ دراصل بنو ہاشم نے ملک ہتھیانے کے لیے یہ ڈھکوسلے نکالے تھے کہ میں پیغمبر ہوں، ورنہ نہ ہی کوئی فرشتہ آیا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یہ ماتر فریب تھا۔ معاذ اللہ۔ واقعہ: جنگ بدر میں ابو سفیان کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نے چیلنج کیا، جن کے مقابل حضرت عبیدہ، امیر حمزہ اور حضرت علی کھڑے ہوئے۔ پہلا شخص عتبہ قتل کیا گیا، ایک کے بعد دوسرے شیبہ اور ولید بن عتبہ بھی قتل کیے گئے، اور حضور کی طرف سے حضرت عبیدہ بن حارث شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی نے باقی اور 14 لوگوں کو قتل کر کے کامیابی کا جھنڈا اونچا کر دیا۔ اس پرکار سارے عرب اور غیر عرب میں جنگ بدر اور بنو ہاشم کے خیاطی کی دھوم مچ گئی، اور بنو امیہ نے بدر کی پراجے کو اپنی مہان گھٹنا سمجھ کر اپنے دلوں میں بدلے کی بھاونا رکھ کر شرم سے ادھر ادھر منہ چھپاتے پھرے۔ ابو سفیان کی اسی انتقامی گروہ کو یزید نے چند شعر پڑھ کر ظاہر کیا ہے کہ انتقام لے لیا۔ اب سوجھ بوجھ والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ابو سفیان کی یوجنا، معاویہ کی کوشش جس کو یزید نے ظاہر کیا، پھر وہاں وہ لوگ محمدی اسلام کو مانتے تھے، جبکہ صاف ثابت ہے کہ وہ لوگ
نہ حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے تھے اور نہ ہی وہی فرشتہ اور قرآن کو مانتے تھے۔ صرف جنگ بدر کا بدلہ لینا اور اپنی حکومت قائم کر کے ولاستہ کرنا ہی اپنا دھرم سمجھتے تھے۔ اس لیے واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کے سامنے اپنے بدلے اور حکومت کی پراپتی پر گرو کرتے تھے۔ یعنی معاویہ محمدی اسلام کو ختم کر کے دور امیت پھر قائم کر لینا چاہتا تھا، اس لیے یزید کو اپنا جانشین بنا کر اعلان کر دیا کہ جو یزید کو خلیفہ نہ تسلیم کرے گا اس کی بوٹی بوٹی کاٹ ڈالی جائے گی۔ ارتھات محمدی اسلام پر پھر کفر ادھرم سوار ہو گیا، مگر اس وقت کے مسلمان معاویہ کے اس فریب کو نہیں سمجھ سکے اور کسی میں بل بوتا بھی نہ تھا جو ابو سفیان کی پلان اور معاویہ و یزید کی راجنیتی اور فریب سے جنتا کو بچاتا یا آواز اٹھا سکتا۔ یہ سب کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے حضرت امام حسین نے ایک کرانتکاری آندولن کو آرمب کیا کہ یزید کو سلطنت کا خلیفہ مانا جا سکتا ہے مگر وہ مذہب کا امام نہیں ہو سکتا۔ نوٹس: چونکہ عرب میں ایک قانون چل رہا تھا کہ جو بادشاہ ہوگا وہی مذہب کا امام بھی رہے گا، اس کے نام کا گنگان ہوگا اور قوم روزانہ صبح سلامی کرے گی، اس کا حکم بھی خدائی حکم کی طرح مانا جائے گا۔ اس لیے یزید نے دعویٰ کر دیا کہ میں بادشاہ ہوں، لہذا امام بھی میں ہی ہوں۔ اس پرکار عرب کے اس شاہی قانون کی حضرت امام حسین علیہ السلام نے بہشکار کر دیا کہ تم بادشاہ ہو سکتے ہو مگر امام نہیں۔ یہی انقلابی تحریک تھی۔ تحریک کو دبانے کے لیے یزید نے فتویٰ نکلوایا کہ حسین باغی اور واجب القتل ہے، جس کے پریرام سوروپ کربلا کی گھٹنا پیش آئی، مگر حضرت امام حسین یزیدی فتویٰ اور کربلا کے ڈر سے اپنے کرانتکاری آندولن سے باز کیسے رہ سکتے تھے، جبکہ حضرت امام حسین کے دل میں علم حیات النبی کی امانت سپرد تھی اور خدا کا حکم تھا کہ آل رسول پاک پوتر ہیں اور اولیاء اللہ بے خوف ہیں۔ عز قرآن۔ اور یزید کے دل میں جنگ بدر کا بدلہ اور معاویہ کا فریب چھپا ہوا تھا، لہذا اسمبھو تھا کہ حضرت امام حسین یزید فتویٰ اور کربلا کی گھٹنا پیش آنے کے بھے سے خاموش بیٹھ جاتے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے اپنی شہادت پیش کر کے اسلام اور انسانیت کو زندہ بچا لیا۔ یدپی کربلا کی اس وشال گھٹنا کے بعد لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سچ مچ معاویہ کے خول میں یزید اسلام اور انسانیت کا دشمن ہے اور امام حسین اسلام اور انسانیت کے علم بردار ہیں۔ اور یہ آواز اسی سمے شہر دمشق میں یزید کے محل سے ہی اٹھی کہ یزید کی موت خراب ہو۔ دوسری آواز کوفہ سے مختار سقفی نے اٹھائی کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کی موت خراب ہو۔ تیسری آواز بغداد سے ابو صفا عباسی نے بلند کی کہ بنو امیہ کے زندے مردے اور قبرستان خراب ہوں، اور چوتھی آواز غورستان کی راجدھانی اہواز سے علی بویا حسن بویا نے بلند کی کہ دشمنان اہل بیت کا کھانا خراب ہو۔ یعنی تھوڑے ہی سمے میں ساری دنیا میں حضرت امام حسین کا ڈنکا بجنے لگا اور معاویہ و یزید گمنام اور درگتی کو پراپت ہوئے۔
اسپشٹ یہ ہے کہ تاجیہ داری میں ہی راج حیات النبی کا سبق پوشیدہ ہے جو انسانیت کے لیے امن و رحمت ہے۔ اسی